कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट न करता तो डीवाई चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो एनसीपीसीआर वाले मसले पर स्टे क्यों कर देते? वो कहते भाई ठीक है आप मंजूरी लो, जाओ स्टेट के पास आप मंजूरी लो उससे जा करके, लेकिन नहीं, उन्हें भी पता है कि ये तो इनका बुनियादी हक है, आप इस हक से इनको कैसे वंचित कर सकते हो। उन्होंने, हालांकि ये वाकया 2 स्टेट का था, त्रिपुरा और यूपी का, लेकिन एनसीपीसीआर के तमाम स्टेट के जितने भी उनके नोटिस थे सबको स्टे किया है सुप्रीम कोर्ट। पहली चीज़ ये आपको समझनी होगी कि आपको आईन ने क्या क्या हुकूक दिए हैं। और दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये तमाम मदारिस के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुल्क के आईन ने राइट टू चॉइस दिया है। भाई मैं अपने बच्चे को क्या पढ़ाऊंगा वो मैं तय करूंगा, वो उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर तय नहीं करेगा। इतनी आज़ादी तो मुझे है ना भाई, मैं मौलाना बनाऊंगा तो मैं बना रहा हूँ, मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूँ, मैं तय करूंगा, सरकार थोड़ी तय करेगी आपको क्या बनाना है। और 1% लोग मदरसों में आते हैं, 1%, पहले 1.5% था, कोरोना के बाद 1% हो गया। और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को जानते हैं कि कितने तलबा के आमद में कितनी कमी आई है कोविड-19 के बाद। तमाम मदारिस में 2, 4, 6 बड़े मदारिस को छोड़ दीजिए, सब में यही सेम कंडीशन मिलने वाली है। अब मकसद क्या है कि आपको वो 1% जो तबका मदरसों में आता है वो 100% कौम की मजहबी क़यादत करता है। आज के दौर में कोई मस्जिद किसी इलाके में ऐसी नहीं होगी कि वहाँ के लोग कहेंगे कि मौलाना साहब हमारे पास इमाम नहीं था और हमारे यहाँ तो नमाज ही नहीं होती है, क़ज़ा हो जाती है नमाज। ऐसी मस्जिद शायद मुल्क में किसी को मिले। कोई जवान ऐसा नहीं मिलेगा कि ये कह दे कि मौलाना साहब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं था, मैंने बग़ैर उसके दफन कर दिया। हालांकि इसी मुल्क में, दिल्ली में 1857 के जिहाद आज़ादी के बाद यही हुआ है, हज़ारों लोगों को बग़ैर नमाज जनाजा के दफन कर दिया, चूँकि जितने भी मौलाना और उलमा थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब वो क्या चाहते हैं कि देखो अगर मदारिस आज बंद हो गए तो 20-40 साल तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई जब तक मैं ज़िंदा हूँ नमाज़ पढ़ाता रहूँगा, आप जब तक हो आप दीन का काम करते रहोगे। जो नई नस्ल तैयार होनी है वो नहीं होगी। 40 साल के बाद कम्युनिटी कोलैप्स कर जाएगी, ना इमाम मिलेंगे, ना मुअज्जिन मिलेंगे, ना मुफ्ती मिलेंगे, ना मौलाना मिलेंगे। ये असल काम है जो ये करना चाहते हैं, और यही मकसद था उत्तर प्रदेश में, त्रिपुरा में, यही मकसद था बिहार में, और यही मकसद है उत्तराखंड के अंदर, और कोई मकसद नहीं। अब आपको जो आईन ने बुनियादी हुकूक दिए हैं उसकी वजह से ये सामने से आपसे नहीं बोलते हैं, इशारे और किनारे से आपको पकड़ते हैं, दूसरी चीज़ों में आपको उलझाते हैं, चूँकि ये इनको इख्तियार नहीं है कि ये सामने से खड़े होकर के आपसे ये कह दें कि साहब आप मजहबी तालीम बच्चों को नहीं दे सकते, ये कहेंगे ही नहीं। इसलिए आपके यहाँ जो हुआ, जितना मैंने आपके नोटिस को पढ़ा और मौलाना साहब से समझा, उसमें इन्होंने बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर जो लीगल प्रक्रिया होती है उसको फॉलो किए बग़ैर इन्होंने आपके मदारिस को बंद कर दिया, सील लगा दी, और आपसे या तो मुँह ज़बानी कहा कि मान्यता दिखाओ। हालांकि अगर ये लिखत में देते, बाद में एक आध नोटिस आए हैं, अगर ये लिखत में देते तो इनको मालूम था कि मान्यता वाले मसले में तो एनसीपीसीआर का स्टे हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर हम इसी को नोटिस देते हैं इसी लैंग्वेज में तो ये वहाँ जा कर के एप्लीकेशन फाइल कर देंगे दोबारा, और फिर वहाँ से स्टे हो जाएगा, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, मानहानि भी लग सकती है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया तुम्हारी क्या औकात है कि तुम इनको इस मामले में नोटिस करो। तो इन्होंने रास्ते को बदला है और ये तय किया कि साहब हम इन मदारिस को बंद कर दें। 42, 45 जितने भी नंबर थे उन मदारिस को इन्होंने सील कर दिया। और आप क्या समझते हैं कि ये जानते हैं, इनको पता है कि आप ईद के बाद एडमिशन लेते हैं, आपका जो साल शुरू होता है
وہ اسکول کے سالوں کے مقابلے میں شروع نہیں ہوتا ہے. آپ کا سال عید کے بعد شروع ہوتا ہے. انہوں نے رمضان سے یہ کام شروع کر دیا اور فورسفلی شروع کیا, پوری طاقت کے ساتھ شروع کیا, تاکہ آپ کا یہ سیشن پورے طور پر ڈیمیج ہو جائے, آپ نہ ایڈمیشن کر پاؤ, چین ٹوٹ جائے. اب جب آپ کے ہاں پڑھائی نہیں ہوگی تو آپ کے ہاں جو لوگ کام کرتے ہیں آپ ان کی سیلری کہاں سے دو گے, ان کی تنخواہیں کہاں سے دو گے؟ ہر مدرسے والا اپنے 10-15 اسٹاف کو ایک سال تک کیسے روکے؟ دسیوں قسم کی پلاننگ ہوتی ہیں. اس کے تحت انہوں نے رمضان میں یہ سارا کام شروع کیا. اور میں نے مولانا صاحب کو اسی وقت کہا تھا کہ دیکھو ایک غلطی مت کرنا, سارے کام یہ دھرنا پردرشن مت کرنا. جتنا تم دھرنا کرو گے ایک تو کچھ ہوگا نہیں, چونکہ یو پی والے کر کے دیکھ چکے ہیں, ہم کو تجربہ ہے اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں. جتنا کرو گے اتنا فائدہ ان کو ہوگا. خاموشی کے ساتھ میں قانونی طریقے سے اپنا کام کر لینا, تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے لیکن ایک بنیادی ریلیف مل جائے گی آپ لوگوں کو. اب آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے, ایک تو جمعیت علماء ہند چلی گئی ہے, اب اللہ نے چاہا پوری کوشش کر رہے ہیں جتنا جلد اس پر سنوائی ہو جائے اتنا جلد. ایک نوٹس تو مانگ لیا گیا, جواب اتراکھنڈ سرکار کو نوٹس بھیجا گیا. 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے, 1 مہینے کے اندر راجیہ سرکار کو اس نوٹس کا جواب دینا ہوگا آنریبل سپریم کورٹ کو کہ صاحب ہم نے ان وجوہات کی بنیاد پر بند کیا ہے. وہ وجوہات کیا ہوں گی وہ وہاں دیں گے. اور دوسرا میں نے جو سنا ہے کہ کچھ مدرسے کے لوگ ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے, وہ آزادانہ طور پر گئے تھے, اس کی جانکاری ہمیں نہیں. اس میں ایک ججمنٹ تو میرے پاس آ گیا ہے جس میں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ صاحب ہم سیل تو ہٹا دیتے ہیں لیکن آپ جب تک مانیتا نہیں لوگے جب تک آپ کو چلانے کا ادھیکار نہیں ہے. اور آپ سمجھو بھائی, اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ ایکٹ, اتر پردیش مدرسہ بورڈ ایکٹ, جس ایکٹ سے جڑنے کی بات, اس ایکٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہر مدرسے کو ہم سے مانیتا لینی پڑے گی. یہ کہیں نہیں لکھا ہے. تب آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم سے مانیتا لینا ضروری ہے؟ بھئی اگر کوئی قانون بناتی ہے سرکار تو سب پر لاگو ہوتا ہے کہ بھئی اس کے خلاف جو کرے گا اس کی سزا یہ ہوگی. جیسے RTE ہے, اس میں ہمارا گروکل کو باہر کر دیا گیا ہے. کوئی اسکول اگر مانیتا کے بغیر چلتا ہے تو اس میں سزا کا پراوڈھان ہے کہ بھئی اگر آپ مانیتا نہیں لوگے یہ کام کرو, یہ جرم کرو گے تو اس کی سزا یہ جرم کرو گے تو. جو اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ ایکٹ ہے یا اتر پردیش مدرسہ بورڈ ایکٹ ہے یا اور راجیوں میں بہار کا ایکٹ ہے, بنگال کا ایکٹ ہے, اس میں کہیں نہیں یہ لکھا ہے کہ لازم ہے کہ آپ ہم سے منظوری لیں. اگر آپ ہم سے منظوری نہیں لیتے ہیں تو آپ کو چلانے کا ادھیکار نہیں ہے. جب یہ لکھا, جب تمہارے ایکٹ میں یہ نہیں ہے تو تم کیسے باؤنڈ کر سکتے ہو کہ ہم سے منظوری لو؟ اگر ہم سے منظوری نہیں لوگے تو تم نہیں چلا سکتے. یہ تو ایکٹ میں کہیں لکھا ہی نہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کو لے کر کے ہی NCPCR والے میں اس ایک لائن کو, غیر مانیتا پراپت لائن کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں, اور اس میں اسٹے ہو گیا ہے. اب چونکہ آپ کے ہاں چیزیں کسی جگہ پر کچھ ہوئی ہیں, کسی جگہ پر نوٹس آ گیا کہ صاحب نقشے کے مطابق نہیں بنا ہوا ہے, مدرسہ آج سیل کیا ہے, نوٹس 15 دن کے بعد آ رہا ہے, کہیں 20 دن کے بعد آ رہا ہے. مولانا صاحب نے جو کارگزاری سنائی ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں, کہیں آ رہا ہے کہ صاحب فائر کی NOC نہیں ہے. یہ کہیں نہیں ہے. اب جب ایک مائنڈ سیٹ ہے تو وہ تو کچھ نہ کچھ کر کے کہیں نہ کہیں سے تو کمی نکال ہی لیں گے. ہمارا اور وکیل صاحب کے آنے کے 2 مقصد ہیں یہاں پر. آپ کے ہاں چیزیں بہت مختلف تھیں, الگ الگ چیزیں تھیں. ہم ایک طریقے سے تو قانونی راستہ اختیار کر چکے ہیں, جا چکے ہیں, آپ کے اسٹیٹ گورنمنٹ کو نوٹس ایشو کرا چکے ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب کی قیادت میں جمعیت علماء ہند. اب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہم اسٹیٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں تو ہم اس میں کیوں پیچھے رہیں؟ بھئی ٹھیک ہے, وہ ایک راستہ ہے, اس میں مسلینیس اپلیکیشن لگی ہوئی ہے, وہ جب بھی سنوائی. ہم بھئی اگر کورٹ, ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ مانیتا لو, تو ہم سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ صاحب مانیتا کس قانون کے تحت لیں؟ آپ بتائیے نا. مانیتا لینے کا واجبی آپ کے احکامات کہاں ہیں؟ نہ تو بورڈ میں ہے.
ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سولڈ رائٹ ہے سمویدھان کی دھارا کی بنیاد پر ہمارے پاس میں، اور نہ جانے کتنے ہائی کورٹ، اسٹیٹ ہائی کورٹ کے ججمنٹ ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھائی ہمیں ادھیکار ہے۔ تو ہم یہ کیوں نہ کریں کہ ہم وہاں چیلنج کر دیں اس کو بھی جا کر کے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہو مانیتا لے، آپ کا ہائی کورٹ کہہ رہا ہے، لیکن ہم کیسے مانیتا لیں، کس سے مانیتا لیں، کس بورڈ سے مانیتا لیں، اس بورڈ کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا ایکٹ ہمیں کہاں لازم کرتا ہے کہ مانیتا لیں۔ اور جو آپ کی مختلف چیزیں ہیں جو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں، وکیل صاحب کو بتا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کی جانکاری لینے کے لیے میں مراد آباد سے آیا ہوں، یہ نوئیڈا سے آئے ہیں۔ تو اس لیے بعد میں بات اور بعد میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میں سے سب تو نہیں لیکن 2-3 جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، جو ہمیں بریف کر سکتے ہیں کہ آپ کی ریاست میں کیا کیا ہوا ہے، تو وہ بتا دیں تاکہ ہم اس میٹنگ کے ختم ہونے سے پہلے ایک لائن طے کر کے اٹھیں کہ ہاں ہمیں اس لائن میں آگے جا کر کے اتنے وقت میں کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، اب ذرا